زندگی کے لیے وہ اپنی ماں کا محتاج ہے کہ ماں اس کو نہلائے دھلائے، ماں اس کو پیشاب پخانہ کروائے، ماں اس کو اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلائے۔ وہ بچہ کو اگر ماں اس کی خدمت نہ کرے تو بچہ اسے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اسی طرح مردار آدمی کی، مرے ہوئے آدمی کی وہی حال اسی بچے کی طرح اس کا حال ہو جاتا ہے۔ جب تک گھر والے سماج والے اس کو نہیں لہلائیں اس کی لاش سڑ جائے گی، گھر والے سماج والے اس کو قبر میں نہ دفنائیں اس کی لاش کے تعفن سے سارا گاؤں سڑ جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ آپ کے بہار میں سیب نہیں ہوتا، کشمیر والوں کا محتاج آپ کو رہنا پڑے گا۔ کشمیر میں زبردست گیہوں کی فصل نہیں ہوتی، کشمیر والوں کو بہار کے دھان، بہار کے باسمتی چاول، بہار کا آلو، بہار کے آم کا محتاج ہونا پڑے گا۔ گجرات والوں کے لیے کپاس، وہاں کی کپاس کی کھیتی سے کپڑا بنانے کے لیے مجھ بہاری کو ان کا محتاج رہنا پڑے گا، اور ان گجراتیوں کو زبردست آم کھانے کے لیے ہم بہاریوں کا محتاج رہنا پڑے گا۔ اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہے کہ تم وہاں سے کپڑا لو وہ تم سے دھان لے، تم وہاں سے گیہوں لو وہ تم سے آلو لے، تم وہاں سے سیب لو وہ تم سے کھیرا اور ککڑی لے، تم وہاں کا تربوز کھاؤ وہ تمہارے یہاں کا سنترا کھائے۔ اس کا مطلب ایک دوسرے کا محتاج رہو، اس سے محبتیں پیدا ہوں گی، غرور چکنا چور ہوگا، سماج میں جینے کا مزہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان مین از سوشل اینیمل، انسان سماجی جاندار ہے، اس لیے بغیر سماج کس کو چین نہیں ملے گا۔ جب چین نہیں ملے گا تو آپ گھمنڈ کا پتلا کیوں بنے؟ حضور نے کیا کہا؟ جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بنو، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور آقا آگے فرماتے ہیں محبت کا ایک فارمولا میں تجھے بتاتا ہوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ نبی سے بڑا کسی کا فارمولا نہیں، اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کا حسن لاجواب، مصطفیٰ کی بات لاجواب، مصطفیٰ کا نردیش لاجواب، مصطفیٰ کا مارگ درشن لاجواب۔ اس لیے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمانوں نے مصطفیٰ کی جو تعریف کی ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he۔ ایک غیر مسلم ہندوستان کا چند لچا لفنگا ناچ کے کود کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ ان لچوں لفنگوں ناچنے والوں کو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ لوگ جس امریکہ اور یورپ سے ہوائی جہاز سے لے کے سائیکل تک، یہ تمام چیزیں گھر کے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سے لے کے واشنگ مشین تک، فریج اور کولر تک، یہ ساری چیزیں جس امریکہ اور یورپ کے دانشوروں نے دماغ جلا جلا کر کے دنیا والوں کے لیے ایک عجوبہ چیز بنا کے دیا ہے، اس ممالک کے لوگ جہاں سے سائنس کا فارمولا ملا ہے، جہاں سے ہوائی جہاز ملا ہے، جہاں سے ٹرین ملی ہے، جہاں سے سائیکل سے لے کے 2 ویلر 3 ویلر 4 ویلر تک، یہ سارا سامان کوئی ہندوستان کا انجینئر نہیں بنایا ہے۔ فریج یہ سب امریکہ اور یورپ کے دانشور نے بنایا ہے، ہندوستان کا کوئی دانشور ہوائی جہاز نہیں بنایا ہے۔ یہ صرف مار دھاڑ کریں، گائے صاحب گالی دیں، اسلام کے خلاف بولیں، مگر جو ہاتھ میں موبائل چلا چلا کے شیطنت کرتے ہیں، یہ موبائل ہندوستان کا کوئی آدمی نہیں بلکہ امریکہ یورپ کے دانشور سائنٹسٹ نے دماغ جلا کر کے ایک عجوبہ فارمولا دیا ہے۔ تو جہاں سے لیپ ٹاپ آ رہا، کمپیوٹر آ رہا، ہوائی جہاز آ رہا، ٹرین اور کاریں اور بسیں آ رہی ہیں، جہاں سے یہ بجلی کے بلب اور ٹیوب لائٹ اور جنریٹر، یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے دماغ جلا کے پیدا کیا ہے، ان کا برین کتنا ہوگا، ان کی تحقیق کیسی ہوگی۔ ان لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی جو تعریف کی ہے اس کو سنیے، یہ اسی زمین کا دانشور کہتا ہے all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he۔ انسان کی عظمتوں کو جانچنے کا جتنا پیمانہ ہے وہ سارا پیمانہ لے آؤ، اس پیمانے پہ جانچو کون ہے دنیا میں جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے۔
اس لیے اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ذرا غور سے سنیے میری بات، ایک بندہ محفل سے اٹھ کے نہ جائیے گا، میں اسی پیغمبر اعظم علیہ السلام کا ایک زبردست فارمولہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سکون اور چین محل بنانے میں نہیں ہے، سکون اور چین فارچونر خریدنے میں نہیں ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ چھوڑ کر جو پیسہ کمانے کے پیچھے سارا سماج پاگل ہو گیا ہے، تو یہ تو ساری زندگی کما کے اتنا پیسہ نہیں جمع کر پائیں گے جتنا پیسہ آج بمبئی کے ایک ارب پتی کے پاس ہے، 100 کروڑ کی کار اس کے پاس ہے۔ آپ ساری زندگی دھیریا کس کے آپ کمائیں گے، آپ 15-16 گھنٹے تک اتنا پیسہ جمع نہ کر پائیں گے جتنا پیسہ مکیش امبانی ایک دن میں کماتا، جتنا پیسہ ٹاٹا برلا جندل متل کے ایک دن کی کمائی ہے۔ ایک دن کی کمائی کروڑوں کی اس کی ہے، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی کمائی ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو کروڑوں ڈیلی کماتے ہیں، جب ان کے گھر میں آنسو ہے، جب ان کے گھر میں درد ہے، جب ان کے گھر میں سوسائیڈ ہے، ان کے گھر میں زہر کھا کے مر جانے کی باتیں ہیں، نہیں دیکھا اپنے نیپال کے راجہ کے گھر میں وہاں کا ایک جوان اپنے ہی گھر کے 17 لوگوں کو گولی مار کے شوٹ کر دیا۔ ایک راجہ کے گھرانے کے شہزادے کو کیا ضرورت تھی پڑھنے لکھنے کی، پریشان ہونے کی، اس کی اتنی دولتیں ہیں کہ بیٹھ کے دودھ اور چاول کھائے 50 70 80 100 سال تک، لیکن کون ٹینشن کی وجہ سے اپنے ہی خاندان کے 17 لوگوں کو انہوں نے گولی سے بھون دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی اتنا نہیں کما پائیں جتنا یہ ارب پتی کماتے ہیں، مگر وہاں بھی درد ہے، وہاں بھی خودکشی ہے، وہاں بھی سوسائیڈ ہے، وہاں بھی زہر کھانا ہے، وہاں بھی سمندر میں کود کے جان دے دینا ہے، وہاں بھی سکون نہیں ہے، وہاں بھی گولیاں چل رہی ہیں۔ تو سکون جب وہاں نہیں ہے تو میرے گھر میں کہاں سے آئے گا؟ تو آخر سکون ہے کہاں؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے کہ سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے، سکون خدا کی یاد میں ملتا ہے، سکون تلاوت میں ملتا ہے، سکون عبادت میں ملتا ہے۔ جب عبادت میں سکون ہے تو کیوں مارے مارے پھر کے 24 گھنٹے کام کرنے کا؟ آدمی 5 گھنٹے کام کرے، 5 گھنٹے عبادت کرے تاکہ چند سکوں سے ضرورتیں پوری ہو اور تلاوت سے، ذکر سے، درود سے سچا سکون قلب بندہ کو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اے میرے بھائی، آپ جو کافروں کی طرح محبتیں اجاڑ کے جو جینا چاہتے ہیں، مشرکوں کی طرح جو آپ کا اخلاق اجڑا ہوا ہے، آپ صرف دوسروں سے امیدیں وابستہ کر کے ہے، تو آپ یقین جانیں کہ اب